سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 ذہن میں رکھیے گا، جس میں ارشاد اقدس الہی ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ آپ اس وقت کو یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اور یہ بات عرض ہو چکی ہے کہ یاد وہ بات دلائی جاتی ہے کہ جو آپ پہلے سے کسی مقام پر موجود ہوں وہاں، تو آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے بنی آدم سے اور ان کی پشتوں سے جو اولادیں آنے والی ہیں ان سب سے ایک عہد، اور وہ عہد یہ لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب؟ اس لیے اس دن کو روز الست بھی کہا جاتا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا شہدنا، قالوا بلا شہد، سب نے کہا کہ اے پروردگار ہم تجھ سے یہ عہد لیتے ہیں اپنے نفسوں پر گواہ بناتے ہوئے اپنے آپ کہ تو ہمارا رب۔ اچھا، یہاں پر یہ سبنے کا لفظ میں نے اس اعتبار سے استعمال کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی بہت سو نے اس بات کا ہے۔ کچھ نے اس عہد کو جو ربوبیت کے ساتھ ساتھ خلیفۃ اللہ کی خلافت کا تھا، کیونکہ اللہ کی ربوبیت کا عہد اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک خلیفۃ اللہ کی خلافت کا عہد نہ پورا کیا جائے، اور سب سے پہلی مثال اس کی شیطان کہ وہ رب کو مان رہا ہے لیکن خلیفہ رب کو نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مثال ہمارے سامنے قائم کہ جو اللہ کو ماننے کے بعد بھی خلیفۃ اللہ کو نہ مانے، اس کی عبادت بھی معصیت، اس کی عبادت بھی شیطنت۔ اور اس سلسلے میں حدیث میں آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر چکا ہوں کہ جو ناصبی ہے وہ نماز پڑھے یا زنا کرے برابر ہے۔ یہ کتاب الکافی میں حدیث ہے، لا یبالی لناصب صلی ام زنا سرق ام صام، وہ چوری کرے یا روزہ رکھے برابر ہے۔ بلکہ بعض عرفاء نے اس پہ ایک اور اچھی تعبیر استعمال کی ہے، فرمایا کہ بہرحال زنا کرنے والا نعوذ باللہ من ذالک یا چوری کرنے والا، اس کے دل میں کم سے کم کبھی نہ کبھی شرمندگی آ سکتی ہے کہ میں نے ایک فعل حرام کیا ہے۔ تو نماز پڑھ رہا ہے وہ تو خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، جبکہ وہ ایسا کام کر رہا ہے کہ جو زنا کے برابر ہے، اس لیے کہ خلیفۃ اللہ کی خلافت کو قبول نہیں کرتا، تو گویا یہ اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدائی خلقت سے اس بات کو سمجھایا ہے، لہٰذا اللہ کی ربوبیت کا ہے، حضور مکرم کی رسالت کا اور امیر المومنین کی ولایت کا ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کے ذیل میں جو احادیث موجود ہے اس میں تفصیل کے ساتھ ائمہ علیہ السلام نے اس کو بیان کیا۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی والیوم نمبر 5 ایک باب پورا قائم کیا ہے، باب و تینت و میثاق، تینت اور میثاق کا باب۔ ہماری تینت کیا ہے، ہمارا میثاق کیا ہے؟ یہی میثاق وہی عہد، اور اس میں تقریباً 70 احادیث کو لکھا ہے۔ ان میں سے شاید ہی کوئی ایسی ہو کہ جو آپ یہ کہہ سکیں کہ مثلا خدا نخواستہ جھوٹی روایت، کچھ ضعیف روایتیں ہو سکتی، لیکن 30 روایتیں ان 70 میں سے ایسی ہیں کہ جو صحیح السند کہ جس میں ائمہ علیہ السلام نے 30 روایت کا مطلب یعنی تواتر معنوی حاصل ہو جاتا ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی عہد تھا کہ جو لیا گیا۔ جن لوگوں نے اس عہد کا اقرار کیا عالم ارواح میں، اس کا تحفہ کیا ہے؟ اس کا تحفہ اس جہاں میں ان کا شیعہ گھرانے میں پیدا ہونا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ بڑی کم نصیبی ہے اور کم ظرفی ہے کہ کوئی یہ کہے اور یہ سوچے کہ ہمارا کیا کمال ہے، ہم تو شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے، یا کسی اور کا کیا کمال ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا۔ نا، مجھے یہ بتلائیے گا کہ ساری دنیا کی اللہ حکومت اور دولت دے دے، اس سے بڑھ کر ہے ولایت کی نعمت، تو کیا اللہ کی اتنی بڑی نعمت کسی کو بائی چانس دے دیتا ہے ویسے ہی، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مصلحت؟ وما تسقط من ورقۃ، اللہ کے یہاں کوئی پتا بھی نہیں ہلتا مگر یہ کہ اس کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، اس کے علم میں ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی عظیم الشان نعمت عطا کر دے، بغیر کسی سبب کے عطا کر دے، بغیر کسی وجہ کے عطا کر دے گا۔ یہ عالم ارواح میں ایک عہد ہے کہ جو روحوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس عہد کو لیا، یا فوراً جنہوں نے اس عہد کو انجام دیا اور اسے قبول کر لیا، انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں شیعہ بنایا، شیعہ گھرانے میں پیدا کیا، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت عطا کی۔ البتہ ان 30 روایات میں سے ایک روایت میں یہ بھی جملہ ہے کہ اس عہد سے بدا بھی حاصل ہو سکتا ہے، یعنی فرض کیجئے کہ اگر کسی نے وہ عہد کیا تو ہو سکتا ہے دنیا میں آ کر وہ مرتد ہو جائے، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، یا کسی نے عہد نہیں کیا تھا تو وہ آ کر یہاں پر اس عہد کو قبول کر لے تو اس میں وہ بدا بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ دنیا کو اختیار کا مقام رکھا ہے، جبر کا مقام نہیں رکھا، تو وہ جو عالم ارواح میں ہم نے عہد کیا تھا اس کا انعام اور محصول شیعہ ہونا ہے، شیعہ ماں باپ کے یہاں پیدا ہونا ہے، اور جو اس عہد کو یہاں پر بھی باقی رکھ لے اس کا محصول جنت ہے اہل بیت علیہ السلام کے ہمراہی میں۔ ہر جہاں میں جس نے جو اختیار اللہ کی راہ میں استعمال کیا تو اگلے جہاں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے نعمت ولایت عطا فرما دی۔ یہ ترتیب ہے اس طرح سے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
ایک مرتبہ ہے کہ ہم زیارت جامع کبیرہ کو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تجدید بیعت کے لیے، اس تجدید عہد کے لیے جو ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، اس خاطر ہے کہ ہم اس زیارت کو پڑھتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ زیارت جامع کبیرہ ہماری انتہا کا نام ہے، اہل بیت کی انتہا کا نام نہیں ہے۔ یہ خود زیارت جامع کبیرہ میں موجود ہے، لا ابلغ من المدح، کہ اہل بیت میں آپ کی مدح کی گہرائی تک، اس کی آخری انتہا تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو یہاں بیان ہو گیا یہ آخری انتہا نہیں، یہ فائنل نہیں۔ کیف اصف حسن ثنائکم، کیسے میں آپ کی ثنا کا حسن بیان اور کیسے میں آپ کے مقام کا وصف بیان۔ تو یہ جو بیان ہوا یہاں پر یہ ہماری ظرف کی انتہا تھی کہ اس سے زیادہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، تو وہ امام علی نقی السلام نے بیان کر دیا، اہل بیت کی انتہا نہیں۔ جیسے کہ ایک فقرہ اس فقید نے کبھی آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ کے لیے عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ یہ علم علی کا نام نہیں، کشکول رضی کا نام ہے۔ تو جو سید رضی کے نصیب میں آیا تو وہ انہوں نے اس کو جمع کر لیا۔ علم علی بن ابی طالب کی انتہا نہیں ہے، یہ سید رضی کی کوشش کی انتہا ہے۔ بعد ایک مل کے صلوات بھیجے نام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر، صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد۔ تو ایک بات تو یہ کہ آپ کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اس میں تو کوئی خاص بات ہی نہیں تھی کہ کوئی شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گیا، اس کو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں۔ خود اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے زیارت دعائے عرفہ میں اس بات کو بیان بھی فرمایا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس خانوادے میں پیدا کیا، میں یوں کہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کوئی نعمت بغیر کسی سبب کے عطا نہیں کرتا۔ مثلا واقعہ ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک خادم تھا، بہت زمانے سے ایک شخص آیا امام کے پاس اور اس نے آ کر اس خادم سے یہ کہا کہ تم زندگی گزار چکے ہو یہاں پر، بوڑھے بھی ہونے لگے ہو، تو میرے پاس بڑی کثیر دولت ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ تم میری دولت لے لو اور مجھے یہاں کی خدمت دے دو۔ تو وہ شخص گیا امام کے پاس اور اس نے جا کر کہا کہ عجیب سوال کیا، اس نے کہا کہ کیا مجھ تک کوئی خیر پہنچنا چاہے تو آپ روکیں گے؟ اب اس نے جس چیز کو خیر سمجھا، امام نے کہا کہ اگر تم تک کوئی خیر پہنچتا ہے تو ہم نہیں کیوں روک؟ کہا کہ بس یہ خیر مجھ تک پہنچ رہا ہے کہ ایک شخص آیا ہے کہ جو آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کے سلے میں وہ اپنی دولت دے رہا ہے، لیکن وہ آپ کی خدمت، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وہ اب مزید آپ کی خدمت کرے گا۔ تو امام نے کہا جو تمہیں منظور ہے ہم تمہیں روکیں گے نہیں۔ وہ جانے لگا تو امام نے کہا کہ چونکہ اتنے زمانے تک تو نے ہماری خدمت کی ہے تو تمہارا ایک حق ہے کہ ہم تمہاری ہدایت کریں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ قیامت میں جب عرصہ محشر ہوگا، اولین اور آخرین جمع ہوں گے، تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں، تعبیر اس طرح سے، ظاہر ہم جانتے ہیں اللہ کا کوئی دامن نہیں ہے، لیکن اللہ کا دامن رسول اللہ کے ہاتھ، اور ہم اہل بیت کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن، اور ہمارا دامن ہمارے شیعوں کے ہاتھوں، اور اس وقت جو ہم سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اہل نجات ہوگا۔ اتنا امام نے کہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہرحال صاحب معرفت تھا، چونکہ امام کے بعد عرصہ گزار چکا تھا، تو امام نے فقط اتنا ہی کہا تو وہ جان گیا کہ امام علیہ السلام سے کیا کہنا تھا، اور واپس پہنچ کر اس سے یہ کہا کہ اگر تو دنیا جہاں کی دولت بھی مجھے دے دے تو میں اس خدمت کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ جو اتنی عظیم الشان نعمت ہے تو اللہ بغیر وجہ کے کسی چانس کی وجہ سے کسی کو دے رہا ہے کہ ہم چند کلومیٹر کہیں اور پیدا ہوئے ہوتے تو یہ تھا، اور چند کلومیٹر یہاں ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس جسم میں کس روح کو داخل کرنا ہے، یہ وہ روح ہے کہ جس نے ولایت کا اقرار کیا ہوا ہے عالم ارواح میں۔ ہر جسم ہر روح کے قابل نہیں ہے، جیسے کہ ہر زمین ہر جسد کے بھی قابل نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ امام معصوم کا بدن وہاں دفن ہوتا ہے کہ جس روئے زمین پر آدم سے خاتم تک کبھی کوئی گناہ نہ کیا گیا ہو۔ اس مقام پر جہاں ولی اللہ کا جسم دفن ہوتا ہے، حضرت آدم سے لے کر آج تک قیامت تک اس مقام پر کوئی گناہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس میں گناہ نہیں ہوا ہوتا، تب جا کر امام معصوم کا بدن وہاں دفن ہوتا ہے۔ ہر زمین یہ لیاقت نہیں رکھتی کہ اب عبداللہ علیہ السلام کے وجود کو تحمل کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ نجف اشرف میں امیر المومنین کا حرم مطہر، وہاں پر قبر پہلے سے آمادہ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر زمین میں یہ لیاقت نہیں ہے کہ وہ جسد امیر المومنین کو تحمل کر سکے۔ لا یمسہ الا المطہرون، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بالکل بجائے پڑھی سورہ واقعہ کی کہ جب قرآن کو بغیر طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا تو قرآن ناطق کو بھی بغیر طہارت باطنی کے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو عہد تھا، اس سے بات یہاں سے یہ بات آ گئی کہ یہ عہد فقط آپ جانتے ہیں کہ انسانوں سے نہیں لیا گیا، بلکہ کثیر احادیث میں ہے کہ جمادات سے بھی لیا گیا، نباتات سے بھی لیا گیا، حیوانات سے لیا گیا ہے۔ جس نے اس عہد کو اللہ کی بارگاہ میں عالم ارواح میں قبول کیا، یا جب بھی ان سے وہ عہد لیا گیا، ہو سکتا ہمارا عالم ارواح کچھ اور ہو، ان کے لیے کچھ اور، تو مثلا جس حیوان نے قبول کیا اللہ نے اسے حلال گوشت جانور، وہ اس لائق ہے کہ اس کا گوشت ایک مومن کے جسم کا حصہ بن سکے، سب کا نہیں۔ اس طرح جمادات پہ پیش کیا گیا، ہر پتھر ایک عقیق کے پتھر کی خاص بات، اس لیے کہ عقیق کا پتھر وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے علی ولی اللہ پڑھا جمادات میں، اسے مومن کے ہاتھ کی زینت بنایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ نماز بھی مستحب بنایا اسے، نماز جیسی عبادت میں جیسے مستحب بنایا گیا، وہ عقیق کا پتھر ہے
باقی سونا اور چاندی نہیں ہے، سونا تو مت پہ پہننا ہی حرام۔ تو جہاں جہاں جس مرحلے پر نباتات نے اس طرح سے پھل میوے جنہوں نے اس ولایت کو قبول کیا انہیں اللہ نے میٹھا ذائقہ عطا کیا، یا ایسا ذائقہ عطا کیا جو انسانوں کے لیے مرغوب اور محبوب۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مولانا صاحب یہ ہم فرض کیجئے کہ وہ پھل جو میٹھے ہیں وہ سبھی کھا رہے ہیں، جو ولایت پر ہیں وہ بھی، جو ولایت پر نہیں ہے وہ بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک باغبان ہے، اسے اپنے پورے باغ میں سے ایک خاص درخت بڑا، اس کا جو پھل ہے وہ خاص اسے محبوب، اس ایک درخت کی خاطر وہ پورے باغ کو پانی دے۔ بات واضح ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، بارگاہ رحمان رحیم صلوات اللہم صلی علی محمد، اسے وہ پھول مرغوب ہے، لیکن اس کی خاطر وہ بعض کانٹے بھی اس سے سیراب ہو جاتے، بعض ایسی جھاڑیاں بھی انہیں بھی پانی مل، اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا۔ اصل اس پورے نظام تکوین کی خلقت کا مقصد لولاک لما خلقت الافلاک ہے، صرف رسول اللہ ہے اور ان کے نور سے جو متصل تھے براہ راست، یعنی مولا علی علیہ السلام ہے، یعنی چاردہ معصومین علیہ السلام ہے۔ اصل مقصد ہی فقط یہ ہے، انی ما خلقت السماء والارض مدحیہ ولا قمر، جو کچھ ہے وہ فقط ان کے لیے، باقی یہ کہ جو ہم اور آپ کو جو مل رہا ہے وہ ان کا نصیب ہے، اور پھر اوروں کو جو مل رہا ہے کہ جو ان کی ولایت پر نہیں بھی ہے، میں نے آپ سے مثال عرض کر دی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نظام ہے، اصل میں اس نے ان کی خاطر خلق کیا ہے، ان کی خاطر وہ سب کو کھلا رہا ہے۔ اب یہ ایک خلاصہ یہ ہو گیا کہ وہ عہد تھا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے لیا، اور اس کی ایک نعمت ہمیں خاص اس عہد کے اقرار کیا، تاکہ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ، بس اوقات ہمارے منقبتوں میں یا ہماری شاعری میں کبھی کبھار نعوذ باللہ انبیاء کی کوئی توہین کرتے کہ اپنے خوبداروں کو وہ نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں، تو ہم نے نبیوں کو کیا سمجھا ہے؟ نبی نعوذ باللہ کو مقصر تھے نبی صاحب، کہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ، یہ انبیاء وہ تھے کہ جنہوں نے ہم سے پہلے ولایت کو قبول کیا ہوا، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبوت کا عہدہ عطا کیا۔ جو ایک سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں نبی نہیں بنا، حضرت موسیٰ مجھے کیوں نہیں بنا دیا اللہ نے، حضرت عیسیٰ مجھے کیوں نہیں بنا دیا، تو ان کو بنا دیا تو اس میں کیا کمال تھا؟ اس لیے کہ عالم ارواح میں انہوں نے ہم سے پہلے یا ہم سے زیادہ شدت کے ساتھ مولا علی کی ولایت کا اعتراف کیا۔ جو کچھ ہے اس پورے عالم تکوین میں وہ سب کا سب اس بات پر ہے کہ کس نے ربوبیت کا اور رسالت و ولایت کا اقرار جتنا پہلے کیا، جتنا شدت سے کیا، جتنا خلوص سے کیا، اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقام عطا کیا۔ اس طرح سے مثلا سلمان، انہیں اس مقام تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں مجھے اس وقت نہیں اللہ نے پیدا کیا، کیوں ابو خالد کابلی کے وقت نہیں پیدا کیا، کیوں دعا ابو محمد فمالی میں ابو محمد فمالی، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک اہتمام اور نظام تھا کہ جہاں یہ حدیث ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ایک حدیث ہے افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل۔ یہ حدیث یا تو سندن صحیح نہیں، اور اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو یہ فقط اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے کہ میری امت کے علماء، یعنی میری امت کے وہ علماء جو علماء لدنی ہیں، کل ہے، عالم کل ہے، وہ افضل ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء سے، اہل بیت علیہ السلام افضل ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء سے۔ ہاں کچھ ایسے ہیں شیعوں میں سے، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت رکھنے والوں میں سے کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر جنہیں قرار، یہ ضرور ہے ان کے برابر ہے، تو انہیں ایک اور معمولیت تھی ان انبیاء کو، انہیں ایک اور معمولیت ہے جو یہاں پر عطا کی۔ مثلا مقدس بیلی کے لیے جو واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے جب یہ حدیث پڑھی کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل میں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خواہش ہوئی کہ پروردگار تو بتلا مجھے کہ وہ کون سے ایسے علماء ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ایک مقدس بیل، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں جا کے کیا ان سے کلام کر سکتا ہوں، تو مقدس بیلی کے پاس وہ پہنچے، عالم خواب میں یا مکاشفے میں کس کیفیت میں اللہ جانتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر قرار، تو میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا خانوادہ، تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا نام مثلا احمد ہے، باپ کا نام محمد ہے، میں اربیل میں ولادت کربلا میں رہتا ہوں، نجف میں تعلیم حاصل کی، بڑا ہی لمبا جواب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایک سوال کیا تھا، آپ نے اتنا لمبا جواب؟ تو مقدس اربیلی کہتے ہیں کہ آپ نے اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا الغنم ولی اسقیہا ماء سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں۔ اللہم صلی کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس سے سہارا لیتا ہوں، اس سے بکریوں کو چراتا ہوں، اس میں میرے لیے اور بھی بہت سارے فائدے۔ جب محبوب سے گفتگو ہو رہی ہو تو آخری فقرہ وہ کہا جاتا ہے کہ جس سے اور موضوعات نکل سکتا تاکہ بعد میں اور طوالت ہو۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبٌ أُخْرَى، میرے لیے اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ گویا
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ پروردگار اور پوچھ کے کیا فائدے تو میں اور بیان کروں پھر آگے. تو اللہ نے کہا تھا ہاتھ میں ایسا ہے، تو آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ کہ وہ زندگی کا میرا پہلا موقع تھا کہ جب اللہ براہ راست مجھ سے کلام کرے. کہ بس میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ کوئی نبی خدا مجھ سے براہ راست کلام کرے، تو میں چاہتا ہوں کہ بات طولانی. تو ایک میں نے مثال فقط آپ کی خدمت میں عرض کی. تو بہرحال ان انبیاء علیہ السلام کو بھی مقامات عطا ہوئے، وہ ربوبیت و رسالت و ولایت کے اقرار پر عطا ہوئے. بات یہ ایک اہم بات تھی، اس پہ ایک پوری مجلس اور بلکہ